یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ووٹ سے لوگ حکومت میں لائیں. چند لوگ بند کمروں میں ایک بچہ جمہورا اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں, کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی پھر عمران خان. یہ بچے جمہورے ملک نہیں چلا سکتے. جنہوں نے یونین کونسل نہیں چلائی اسے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. یونین کونسل نہیں چلائی ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. یہ تو ہونا تھا. ہم نے لوڈ شیڈنگ صرف ختم نہیں کی تھی, گردشی قرضہ ختم کر کے گئے تھے, ختم کر کے سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا تھا. واپس آئے تو 800 ارب کا گردشی قرضہ چڑھا ہوا تھا. لوڈ شیڈنگ واپس آ گئی تھی. ہم دہشت گردی کو جب آئے تھے بم پھٹتے تھے, جب گئے بم پھٹنے بند تھے, واپس آئے پھر بم پھٹ رہے تھے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ویشیوں سے بات کریں گے. یہ جتنا گروہ رلا ہوا تھا سارے ملے ہوئے تھے, عمران اور اس کے سہولت کار. لوگ کہتے ہیں جی آپ نے نو کانفیڈنس کیوں کیا؟ درست کیا نو کانفیڈنس, کچھ غلط نہیں کیا. اگر ہم آئین میں دیا ہوا اپنا ووٹ کا حق استعمال نہ کرتے, یقین کرو پنڈی والوں, آج سپریم کورٹ پابا زنجیر ہوتا. جو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی کے ساتھ کیا, جو جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ کیا, جو ججز کے ساتھ یہ کرتے تھے, اگر یہ رہ جاتے, نہ یہ فوج کی حرمت باقی چھوڑتے, نہ عدلیہ کی حرمت باقی چھوڑتے. یار ہم بھی لڑے ہیں مارشل لاؤ سے, پورا لڑے ہیں, پورا لڑے ہیں, لیکن کبھی تصور بھی نہیں کیا. ان سے پھول واپس لے. مجھے بتائیں ہم نے کتنی اپوزیشن کی پالیٹکس کی ہے. کئی مارشل لاؤں سے لڑے ہیں. میں خود نمائندہ ہوں, لاہور کینٹ سے نمائندگی کرتا ہوں. کبھی سوچا بھی نہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس جو جن ہاؤس ہے اس پہ جا کے دھاوا بول دیں گے. کبھی تصور بھی نہیں آیا. انہوں نے جی ایچ کیو جو ہمارے روب کی, قومی روب کی اور طاقت کی علامت ہے, اس پہ دھاوا بول دیا. وہاں ایم ایم عالم کا جہاز, اس کو نظر آتش کر دیا. سوچیں وہ پاکستان کا وہ مایاناز پوت جس نے 5 بھارتی جہاز گرائے تھے, اس جہاز کو جلا دیا. میں جنا ہاؤس گیا, اندر ایک کمرہ ہے جہاں قائد اعظم کا بیڈ روم تھا. ان کی اچکن, ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس, ہر چیز کو جلا کے خاکستر کر دیا. اور وہ آگ پری پلانڈ لگائی گئی, کیمیکل کے ساتھ لگائی گئی وہ آگ. کوئی حد ہے یار. اور وہ اس لیے کہ ان کو شہ دی گئی تھی, جس کا چاہے گریبان پکڑ لو, جس کو چاہے پتھر مارو. اور تو اور وہاں مسجد نبوی شریف میں جو مریم اورنگزیب کے ساتھ بدتمیزی انہوں نے کی, اس کی مار نہیں پڑنی تھی. مجھے بتائیں وہاں حکم کیا ہے؟ حکم قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ مومنوں اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچے رکھو, مبادا تمہیں پتہ نہ لگے اور تمہارا سب کچھ چلا جائے. ان ظالموں نے حرم شریف کی حرمت کا خیال نہیں کیا. مجھے یہ بتائیں یہ کہاں کی سیاست ہے کہ ہمارے بچوں کی عمر کے لوگ باپوں, نانوں اور دادوں کو گالیاں نکالیں, سوشل میڈیا پہ ماں بہن کی گالیاں نکالیں. سیاست کی نہیں سمجھ, تاریخ کا پتہ نہیں, قومی مسائل کا پتہ نہیں, آپ گالیاں دے رہے ہیں. ہم کس طرح کے چور ہیں جن کی چوری نہ پیپلز پارٹی نے پکڑی, نہ پرویز مشرف پکڑ سکا, نہ عمران خان پکڑ سکا. بار بار جیلوں میں ڈال دیتے ہو, بار بار نہر پیچھے لگاتے ہو, پھر نکلتا کچھ نہیں ہے. اربوں نہیں کھربوں ڈالر کی کہ معاہدے نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں ہوئے, تو نکالا کس پہ؟ ابھی آپ کو کہہ گئے تھے عباسی صاحب یا تنویر صاحب کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ, اور کچھ نہیں ملا تھا, اور کچھ نہیں ملا. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر ہمیں اکٹھے کھڑے ہونا ہوگا. صرف ووٹ نہیں دینا, ووٹ کی حرمت پہ پہرا بھی دینا ہے. ووٹ دے کے گھر نہیں جانا, اس ووٹ پر پہرا دینا ہے. اور پہرا کیسے دینا ہے کہ جب سیاست مضبوط ہوگی تو جمہوریت مضبوط ہوگی. پھر وہ لوگ جنہیں دیکھیں نا, یہاں میری آواز جو سن رہے ہیں
اس میں پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی ہوں گے, وہ بھی اتنے ہی بڑے پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں. میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے, جب آپ نے ووٹ دیا عمران خان کو, جتنے بھی ووٹ ملے ان کو سیٹیں ملی, 2 بار وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کے بھاگ گئے. یہ قومی اسمبلی استعفے دینے کے لیے بنی ہے یا لیجسلیشن کے لیے؟ قومی اسمبلی بات چیت کے لیے بنی ہے یا ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے لیے؟ جب اسمبلیاں موجود تھیں, جب لوگوں نے ووٹ دے دیا تھا, تو پھر اگر آپ اپوزیشن میں تھے, جب آپ کے 38 ووٹ تھے, تب بھی آپ نے استعفے دے دیے. ہم نے آپ کے استعفے محفوظ کیے, منظور نہیں کیے. پھر سمجھایا کہ نوجوانوں, بچوں یہ اور کیا ہیں, بچوں یہ کام نہیں کرتے سیاست میں, یہ لے لو اپنے استعفے واپس, اور ان کو اسمبلی میں لے آئے. اس کے بعد یہ حکومت میں آ گئے, حکومت میں آگے پھر استعفے دے کے چلے گئے. پھر کتنا عرصہ استعفے منظور نہیں کیے, پھر اپنی 2 حکومتیں توڑ دی کہ جی بحران پیدا کریں. مجھے بتائیں, ایک عام آدمی بتائے, کیا پاکستان بحرانوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ 24 کروڑ کا ملک جس میں روٹی پوری نہیں ہوتی, پینے کا صاف پانی نہیں ملتا, غریب کو دوائی نہیں ملتی, کاروبار کا پہیہ نہیں چلتا, وہاں بحران پیدا کرنے ہیں یا مکالمہ اور بات کر کے راستہ نکالنا ہے؟ راستہ نکالنا ہے. سازشیں یہ ملک اس کو خراب کر رہی ہیں. سازشوں کا سر کتا جانا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کوئی جیل میں جائے, ہم بغلے نہیں بجا رہے جو جیلوں میں جاتے ہیں ان پہ. لیکن آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ 9 مئی کو افواج پاکستان پر حملہ ہونے کی کوشش کریں؟ آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ اس طرح کی 2 نمبریاں کریں؟ آپ کیوں لوگوں کے اوپر اور اداروں پر حملے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے والوں کو سزا مل گئی ہوتی تو پھر جی ایچ کیو اور عدالت پر بھی کوئی حملہ نہ کرتا. اس لیے ہم کہتے ہیں ملک کو سنجیدہ قیادت چاہیے, منچلی قیادت نہیں چاہیے. ملک کو آوارہ گرد قیادت نہیں چاہیے, ملک کو مدبر قیادت چاہیے. اور وہ مدبر قیادت ہمارا یقین یہ ہے کہ نواز شریف کی قیادت ہے. نواز شریف صاحب آئیں گے انشاءاللہ, لیڈ کریں گے. الیکشن انشاءاللہ آئندی مدت کے اندر ہوگا, لیڈ کریں گے. اور جناب, ہم نے نواز شریف کے بغیر الیکشن لڑے ہیں. ہم نے میاں نواز شریف کے بغیر الیکشن لڑے ہیں. 2002 کا الیکشن, میاں نواز شریف صاحب جلا وطن, اور ہم یہاں پہ بیار و مددگار لڑ رہے ہیں. 2 تہائی اکثریت لینے والی جماعت کو قومی اسمبلی میں 20 سیٹیں ملی. ہم نے دھڑک نہیں لگائی, کھڑے رہے وہاں پر. فزیکل ٹارچر کیے گئے, فزیکل ٹارچر برداشت کیے, روئے نہیں. کہ اس لیے کہ اگر آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, اگر آپ سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں, اگر آپ ایک نظریاتی آدمی ہیں, تو 3rd ورلڈ کنٹریز میں یہ بدقسمتی سے ہوتا ہے. اس کو روکنا ہے. لیکن عمران خان صاحب, آپ نے بہت زیادتی کی. جو بیماری سیاست کی, ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کی, ہم نے مساق جمہوریت کے ذریعے بیماری کا علاج کر دیا تھا. آپ نے آ کے اپنے کندھے پیش کر دیے, آپ نے بوٹ پالش کیے, آپ نے جمہوریت کو کمزور کیا, آپ نے پارلیمنٹ کا گھیرا ڈال کے پارلیمنٹ کو کمزور کیا, آپ نے غیر جمہوری قوتوں کو مضبوط کیا. اب آپ رو رہے ہیں, تو یہ تو آپ نے گڑھے کھودے ہیں, یہ تو بارودی سرنگیں آپ لگا کے گئے ہیں پاکستان. اور میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, کون سی خود مختاری؟ خود مختاری تب ہوگی جب خود انحصاری ہوگی, جب ملک جو ہے وہ ہماری محنت سے چلے گا. ہم تو پیسے مانگنے جاتے ہیں, اور پیسے مانگنے ہم کیوں جاتے ہیں؟ اتنے ملک ہیں جن سے پیسے مانگتے ہیں. اتنا بڑا ملک ہے, دنیا کا 5واں بڑا, اور چند لاکھ کی آبادی کے ملکوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں. بہت شرم آتی ہے اسے. دل کرتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں گڑ جائیں. یہ ملک اس طرح چلے گا؟ آپ کا مخالف چاند پہ پہنچ گیا, وہ آئی ٹی میں دنیا میں نمبر 1 پہ چلا گیا, کئی 100 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں. ہمارے چند ارب ڈالر بھی مانگے کہ چند ارب ڈالر ہے. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں کرنی. یہ چیز ٹھیک تب ہوگی جب ملک کو چلنے دیا جائے گا.
جب ووٹ کا فیصلہ مانا جائے گا، جب سیاستدان آپس میں بات کریں گے، نواز شریف آئے گا انشاءاللہ الیکشن کو لیڈ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو اقتدار دیا. پنڈی والوں گواہ رہنا، ہم سب سے بات کریں گے، ہم اپنے مخالفوں سے بھی بات کریں گے، ہم اپنے ریاست کے جو اہم ادارے ہیں ان کو بھی ساتھ لیں گے. مل کے پاکستان کو اس مصیبت سے، اس دلدل سے، اس بحران سے نکالنے کی صحیح کریں گے. یہ ہمارا ملک ہے، یہی پیدا ہوئے، یہی مرنا ہے، اسی کی مٹی میں دفن ہونا ہے. اس ملک کا ہم پر قرض ہے، یہ قرض انشاءاللہ تعالی اتاریں گے، اور یہ قرض اتارنے کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے. اور اسی قرض کو اتارنے کے لیے یہ شخص 25 سال کی قید کاٹ کے آئے کہ سزا لی ہے. اسی قید، اسی قرض کو اتارنے کے لیے یہ بار بار جیل گئے ہیں. انہوں نے بھی جلا وطنی کا عذاب جھیلا ہے. ہم میں سے کتنے سیاسی کارکن ہیں، ایک ایک کا نام لوں. ہم جیلوں میں جاتے ہیں، ہمیں شوق نہیں ہے، جیل جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، عدالتوں کے اندر فوری اور سستا انصاف ملے، 30 سال مقدمے نہ چلائے جائیں. اب ایک امید پیدا ہوئی ہے، یہ امید ایک فرد سے پیدا ہوئی ہے. اس دیے کو آگے لے کے چلنا ہے. اس کے لیے دیکھیں، اکیلی عدلیہ بھی اپنے آپ کو اور پورے نظام عدل کو تنہا ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک پارلیمان اس کی پشت پہ نہیں ہوگی. صرف فوج پورا ملک ٹھیک نہیں کر سکتی اگر عوام اس کی پشت پہ نہیں ہوں گے. عوام کا مطلب پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اگر عدلیہ، افواج اور سول بیوروکریسی اور ریاستی ادارے یہ ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اور پارلیمنٹ بھی مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک حکومت اور حزب اختلاف مل کے کام نہیں کریں گے. یہی ہماری سیاست ہے، اور اسی سیاست کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کو مشکل سے نکالیں گے. 21 اکتوبر کو کون کون لاہور جا رہا ہے؟ 21 اکتوبر کو بتاؤ کون کون جا رہا ہے؟ 21 اکتوبر کو سارے راستے، سارے قافلے مینار پاکستان کی طرف. پاکستان